السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے بارے میں کہ اگر ہم غسل کر رہے ہیں اور غسل کرتے وقت مرد ہے یا عورت ہے اس کو منی آ جاتی ہے، جو منی جس سے اس نے صحبت کی یا کوئی ناجائز کام کیا، کسی بھی طریقے سے اس کی منی خارج ہوئی، اس پر غسل لازم ہو گیا۔ اب وہ گیا غسل کرنے کے لیے، اب نہاتے وقت وہ منی جاری ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی غسل کرنا ہو تھوڑا سا دیر سے کیا جائے۔ عورت مرد میاں بیوی ہیں، آپس میں جائز صحبت کی ہے اور غسل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقفہ کر کے غسل کریں، تاکہ وہ جو مادہ خارج ہو رہا ہے منی کا، یا عورت کو جو خون آ رہا ہے حیض کا جس کے بعد وہ غسل کر رہی تھی، تو وہ سارا خارج ہو جائے، اچھے طریقے سے صاف ہو جائے، پھر غسل کریں۔ اگر غسل کے وقت وہ آ گیا اور بیچ غسل تھا آپ کا، درمیان آدھا کر لیا تھا، آدھا رہ گیا غسل، تو آپ نے دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا، اس کو استنجا کر کے صاف کر کے آپ غسل دوبارہ کریں گے۔ تو اس لیے احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ تھوڑا دیر سے اچھے طریقے سے جب صفائی ہو جائے اس کے بعد انسان غسل کرے۔ جیسے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ غسل لازم ہوتا ہے جب عورت کو بچہ پیدا ہو، جس کے بعد خون نکلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفاس۔ اس نفاس کے ذریعے غسل لازم ہو گیا، عورت کو غسل کرنا ہوگا، وگرنہ کوئی عبادت نہیں کر سکے گی، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکے گی، نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ لیکن کوئی عورت ایسی ہے جس کو بچہ پیدا ہوا لیکن کچھ بھی خون وغیرہ نہیں نکلا، تو اس پر غسل بھی لازم نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہوا تو بالاتفاق کے مطلب اتفاقاً ایسا ہوا تو کیا ہوگا کہ اس پر غسل لازم نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوئی۔ غسل کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، کوئی شخص ہے جس نے جو جھوٹے دانت ٹوٹ گئے پھر اس نے دوبارہ دوسرے بازار سے خرید کر دانت لگوا لیے، یا سونے کے چاندی کے، بہرحال جو بھی دانت ہیں مصنوعی ہیں، اس کے اپنے نہیں ہیں، قدرتی پیدائشی نہیں ہیں، تو اس دوران وہ غسل کرے گا تو کیا ان دانتوں کے نیچے والے حصے پر پانی لگانا لازم ہے یا بس غسل ہو گیا؟ تو نہیں، نیچے سے لازم نہیں ہے۔ انسان کے طاقت میں جو ہے، دین اسلام اسی بات کا حکم کرتا ہے جو انسان کے طاقت میں ہو، انسان کی قدرت میں ہو۔ اس کی قدرت سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر مسلط نہیں ہے۔ تو کیا حکم ہے کہ وہ انہی دانتوں کو لگائے ہوئے بس غسل کرے گا، اوپر سے وہ گیلے ہو گئے دانت دوسرے دانتوں کے ساتھ تو بس غسل اس کا ہو جائے گا، اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ناخن پالش ہے، لپسٹک وغیرہ عورت نے لگائی ہوئی ہے تو اس میں غسل، دیکھیں چمڑی پر اس طرح لگ گئی، یا یہ جو ناخن پالش اس طرح لگی ہوئی ہے کہ وہ نچلا حصہ گیلا نہیں ہو رہا، پھر تو اس کو اتارنا ہوگا۔ آٹا ہے سخت لگا ہوا یا ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح غسل بھی نہیں ہوتا، اس کو اتارنا ہوگا اچھے طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے غسل کے دوران اور بالکل ایسا کہ اس کے نیچے سے پانی نہیں لگا، یہ جیسے ہے، اب اگر ہم اس کو ہلاتے نہیں انگوٹھی کو تو نیچے سے پانی ٹچ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ کل کی ویڈیو میں نے بتایا کہ پورا جسم گیلا ہونا غسل کرتے وقت یہ فرض ہے، تو انگوٹھی کو ہم نے آگے پیچھے کرنا ہوگا تاکہ وہ نچلا حصہ جو ہے، چمڑی جو ہے وہ تر ہو جائے، گیلی ہو جائے اور ہمارا غسل مکمل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ تھا کہ انسان ہے جیسے کئی بار صحبت کر لی، میاں بیوی ہیں، شوہر نے جو ایک بار صحبت کی اس کے بعد دوبارہ بھی کی، تو اس میں کیا حکم ہے؟ ایک بار صحبت کر کے پھر جانا ہے، غسل کرنا ہے، دوبارہ آنا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو تقاضا ہوا کہ مجھے دوبارہ یہ، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ہر صحبت کے لیے الگ الگ وضو ہوگا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص صحبت کے بعد دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو درمیان میں اس کو چاہیے کہ وضو کر لیں۔ دیکھیں پانی کا استعمال، وضو کرنا اور غسل کرنا انسان کی صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم فرمایا ہے، ناپاک ہو جائیں تو غسل کا حکم فرمایا کہ یہ پانی بہانا جسم پر کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دیکھیں کہ کیا ہے کہ ایک انسان صحبت کرتا ہے، اس کو دوبارہ ارادہ ہے کہ مجھے دوبارہ صحبت کرنی ہے، تو بیچ میں کیا کرے؟ وہ وضو کر لے۔ وضو کر لے گا تو اس کے طبیعت میں چستی پیدا ہو جائے گی، ایک طریقے سے کچھ پاکی حاصل ہو گئی، اب اس کو کچھ فرت ہوگی، پھر اس کے بعد دوبارہ اگر اس کا ارادہ ہے تو وہ جائز طریقے سے وہ صحبت کر سکتا ہے۔ ہر صحبت کے لیے الگ غسل نہیں کرنا۔ اگر ایک رات میں اس نے 2 مرتبہ صحبت کی ہے تو اس کے بعد جب آخر میں وہ غسل کرے گا تو ایک ہی غسل دونوں صحبتوں کو، تینوں صحبتوں کو جتنی مرتبہ کرے کافی ہو جائے گا، غسل ایک مرتبہ کرنا ہے۔ ناپاک حالت میں تعویذ استعمال کرنا، اگر کسی نے تعویذ پہنا ہے جس کے اندر اللہ کا نام ہے، قرآن مجید لکھا ہے، اب وہ ناپاک ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کو اتار دینا چاہیے۔ دیکھیں اگر وہ چمڑے میں ہے اور اسی طریقے سے بند ہے، اس کے الفاظ وغیرہ نظر نہیں آ رہے، تو ناپاک کی حالت میں بھی وہ پہن کے رکھے گا جس طرح وہ عام حالت میں پہن کے رکھتا تھا، جائز ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ حائضہ اور جنبی،
یعنی جس عورت کو ماہواری آ گئی، خون آ گیا، جس کو حائضہ کہتے ہیں یعنی حیض آ گیا، وہ اور جنبی یعنی ناپاک شخص ہے، وہ کیا مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے نہیں داخل ہو سکتے، اللہ کا گھر ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اور بغیر کسی بڑی ضرورت کے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے ان کو غسل کرنا ہوگا، یا حائضہ عورت حیض سے پاک ہوگی پھر مسجد میں داخل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ حائضہ عورت ہے، حیض آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جنبی شخص ہے جس کو ناپاک ہو چکا ہے، غسل لازم ہے، تو اس حالت میں نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں، ہاتھ ہم تو بے وضو بھی نہیں لگا سکتے، لیکن بے وضو ہم تلاوت تو کر سکتے ہیں۔ اگر یاد ہے کسی کو سورہ یاسین کوئی سورت وغیرہ تو وہ پڑھ سکتا ہے، بے وضو ہے لیکن پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب غسل لازم ہے، غسل فرض ہے، یا عورت کو ماہواری آ گئی، خون جاری ہے حیض کا، اس دوران ہم قرآن مجید کی تلاوت زبان سے نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ حفظ کر سکتے ہیں، نہ یا دیکھ کر کسی طریقے سے نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی حالت میں، حیض کی حالت میں، جنبی یعنی ناپاک شخص ہے، اس حالت میں کیا کرے گا؟ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو روزانہ کی صورتیں پڑھتا ہے، صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، رات کو سورہ ملک وغیرہ، وہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا جواب انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جو اس کے حساب سے موضوع ہوگا اس میں دیا جائے گا کہ ناپاکی حالت میں روزانہ کا جو ہم صورت وغیرہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے یہ تھا کہ ناپاکی حالت میں سونا، صحبت کر لی بیوی سے، اس کے بعد انسان ناپاک ہو گیا، مرد عورت دونوں پر غسل لازم ہے۔ اب سو سکتے ہیں یا اسی وقت غسل کرنا لازم ہے؟ تو کوئی لازم نہیں ہے، آپ آرام کریں، سوئیں، بہتر یہ کہ وضو کر کے پھر سو جائیں، اس کے بعد فجر نماز سے پہلے آپ اٹھیں اور غسل کر لیں اور نماز ادا کریں۔ یہ جو وقت آپ نے ناپاکی کی حالت میں آرام کیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کل کی ویڈیو میں ذکر ہوا تھا کہ غسل کے وقت گرتا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے، یعنی غسل کے وقت ہم غسل کر رہے ہیں تو گرتا ہوا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں، اس سے ہمارے کپڑے اور جسم ناپاک نہیں ہوتے اگر ان پر کوئی ظاہری گندگی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوالات تھے غسل کے بارے میں۔ کل کی ویڈیو میں ہم عورت کی جو حیض ہے، ماہواری، اس کی تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سمجھانا اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔